رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیں جی، آج ہم سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 60 کرتے ہیں۔ میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پر پتھر مارو، اور انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرو۔ تو بیسیکلی جب یہ آیت اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جب وہ فرعون ڈوب گیا تھا اور سب معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ظاہری بات ہے صحرا تھا تو ان کو پانی چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر کھانا پینا چاہیے تھا۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا تو پلان اس طرح تھا کہ یہ یہاں سے آگے جائیں گے 40 دن تک، اور اس کے 40 دن یہاں ٹھہریں گے، اور اس کے بعد یہ آگے جائیں گے اور فلسطین سیریا جو ہے وہ فتح کریں گے اور وہاں رہیں گے۔ لیکن اس دوران جو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ ان کو ٹیسٹ بھی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیسٹ کیا کہ یہ آگے جائیں اور لڑیں۔ اس ویلی کا نام شاید تیہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہی پریشان رہنا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے، کیونکہ یہ جب صحرا میں آ گئے سمندر پار کر کے، تو نہ وہاں کوئی درخت تھا نہ بلڈنگ تھی، تو پھر انہوں نے پہلے کہا کہ پانی کا مسئلہ پڑا سب سے پہلے، تو پھر سب سے پہلے جب پانی کا مسئلہ پڑا تو انہوں نے شکایتیں کرنی، پھر یہ کرتے تھے کہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے کہ ہائے ہمارا تو یہ ہو گیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور خود دعا نہیں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ تو بیسک طریقہ دعا کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعا خود کریں۔ تو خیر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کو ایک عصا دی ہوئی تھی۔ ویسے تو عصا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن صرف یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ کام کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنا ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ان کو کہا گیا، تو انہوں نے پھر پتھر پہ آپ عصا مارے تو پھر پانی نکل آئے گا۔ تو پانی کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ 12 چشمے نکلے، تو 12 چشمے کیوں نکلے؟ 12 چشمے اس لیے نکلے کیونکہ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی نا، 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے، 2 ایک بیوی سے تھے، تو ٹوٹل 12 تھے، تو ہر ایک کی نسل تھی، تو یہ پورے 12 ٹرائب تھے، انہی کی نسل سے آ رہے تھے، تو پورے 12 ٹرائب تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو چشمے آئے، اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہوتا کہ ہر ٹرائب کو پتا تھا کہ ان کا چشمہ یہ ہے۔ کہیں تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ ٹرائب جو چھوٹے تھے تو ان کا چشمہ بھی چھوٹا تھا، اور جن کے ٹرائب بڑے تھے ان کا چشمہ بھی بڑا تھا، اور ہر بندے کو پتا تھا کہ انہوں نے اس چشمے سے پانی پینا ہے، یعنی کہ تاکہ اتنا آرگنائز تھا کہ کوئی کسی کا جھگڑا نہ کرے کہ ہم نے یہاں سے پینا ہے اور وہ دوسرے کے چشمے پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو سیپریٹ کر دیا تھا تاکہ فساد نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فساد نہ کریں، کہ آپس میں نہ لڑیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیپریٹ کر دی ہے۔ تو بیسیکلی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا ہے، اور اب آپ فساد نہ کریں اور کھائیں پئیں، کیونکہ کھانا پینا اسلام میں منع نہیں ہے۔ اس کے آگے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 61 میں کیا کیا؟ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس وقت میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ بھی بتاؤں گی، کھانے کے لیے یہ تھا، اور پینے کے لیے پانی تھا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ جو آسمان سے آتا تھا، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ڈیزرٹ بھی تھی اور بٹیر بھی تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی پہلے پیاز اس طرح کی چیزوں کی، تو انہوں نے پھر کہا حضرت موسیٰ سے کہ ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ یہ انہوں نے کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیوں ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور ذلت اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب سے گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو بیسیکلی اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا۔ آپ پہلے یہ دیکھیں یہ قوم کیسی تھی، مطلب ادنا چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے نا، دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، کیوں؟ دیکھیں اس میں کیا فائدہ تھا؟ ایک تو فری تھا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی، ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لینا چاہتا تھا۔ لیکن ان کو یہ تھا کہ نہیں، یہ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں گھر کے کاموں میں، کھانے پکانے میں اور چیزیں ارن کرنے میں کتنا آپ کا ٹائم، آدھی سے زیادہ زندگی کی تو لوگوں کی انہی چیزوں میں گزر جاتی ہے کہ وہ چیزیں بنا لیں، بہتر سے بہتر زندگی کا عمل کر لیں، ڈفرینٹ کھانے کے چکر میں پڑے رہیں، تو ضروریات پوری کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسک ضروریات پوری کر دی تھی، لیکن ان کے لیے انف نہیں تھا۔ اور وہ یاد کس کو کرے تھے؟ پرانا زمانہ، کہ ہم کیونکہ پہلی چیز ان کو وہ یہ ککڑی اور یہ پیاز اور یہ سب تھے، تو ہم وہ اور چیزیں لے لیں، یعنی ان کو وہ غلامی
کی چیزیں یاد آ رہی تھیں. جیسے ہم لوگ انگریزوں سے آزاد ہو گئے ہیں پاکستان کے لوگ, اور اب وہ اسٹل فزیکلی جو ہے انڈیا پاکستان کے انہی سے فزیکلی تو آزاد ہیں لیکن مینٹلی انہی کی روایات انہی کی چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہی بات ہے کہ ذہنی غلام تھے آپس میں بھی, اور تیسرا یہ تھا کہ ان کو ہر چیز میں چینج چاہیے تھی, مطلب ایک چیز پہ نا جم کے رہتے نہیں تھے. دیکھیں کوئی چیز بھی آپ فالو کرتے ہیں, اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو پھر آپ کو مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے, اور ان میں مستقل مزاجی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں ہر چیز میں اپنے نبی کو کتنا تنگ کرتے تھے کہ بار بار یہ کر دو, ہمیں یہ نہیں چاہیے, مطلب دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اور ان کو اور اس چیز میں نہیں تھا کہ ان کو دین میں آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ ان کا رویہ تھا کہ ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے تھے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جب حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ ہجرت کی تو جب غار سور کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا پہلے میں جاؤں گا, اس کو صاف کر دوں, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کاٹ لے. سارا صاف کیا, سارے سوراخ بند کیے کپڑے سے, بس ایک دو رہ گئے تو اپنے پیروں سے بند کیے, اور جب سانپ نے کاٹ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ تب کھلی جب ان کی آنکھ سے آنسو گرا. تو مطلب اتنے وہ تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہی بس نہ ہو جائے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کسی جنگ کے معاملے میں تو انہوں نے کہا ہم وہ نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے کیا ہے کہ آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے. تو مطلب وہ اتنے زیادہ فرما بردار تھے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے, ہمارے پاس حبلہ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, یا پھر ایک کھجور ہوتی تھی, صبح سے شام تک اسی کوئی تھوڑا سا ایک کھجور کو چک بھی لیتے تھے, پھر اندر کپڑے میں ڈال دیتے تھے, پھر چوس لیتے تھے. مطلب اتنا فاقہ تھا, پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. اور شیب ابی طالب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ مکہ والوں نے ان کو الگ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے, تو انہوں نے باہر شیب ابی طالب میں جا کے پناہ لے لی تھی. تو پھر نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو, اور عورتوں اور بچوں کی رونے کی اتنی آوازیں آتی رہتی تھیں, اور بی بی خدیجہ کا بھی اس میں انتقال بھی ہو گیا تھا. تو مطلب اتنی زیادہ, لیکن پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم بھی ہر جگہ ادنا چیز کو پریفر کرتے ہیں, یعنی دنیا کی چیزوں کو, اور وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پیچھے, اور قرآن نہیں سیکھ رہے ہوتے, اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہے ہوتے. ایک دفعہ بی بی عائشہ جو ہے نا وہ دوسری دفعہ کھانا کھا رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کو اس کے علاوہ کوئی شغل نہیں ہے آپ کا, مطلب یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ آپ کو اپنے آپ کو کس طرح بہتر طریقے سے کرنا ہے, اتنا دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا. بے شک کھائیں پئیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھائیں پئیں, لیکن اتنا نہ ٹائم اس کے پیچھے لگا دیں. اور انہوں نے اتنا کہا کہ وہ دیکھیں آپ یہ مسور کی دال, پیاز اور جو نباتات ہیں زمین پہ آپ اس کو اگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر جا کے وہ اگتے ہیں, پھر پیستے ہیں, بناتے, کتنا اس میں ٹائم ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آسانی دے دی تھی کہ آپ کتنی آسانی کر دیے. لیکن ان کو اس پہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, مصر کا لفظ جو یہاں یوز ہوا ہے نا کہ آپ اس شہر میں چلے جائیں جہاں, مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ وہیں اسی ذلت میں واپس چلے جائیں, جیسے پہلے مر کے کما کے کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے, کوئی امیر ہے غریب ہے, کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا, کوئی کسی کا کھانا بن رہا ہے کسی کا نہیں بن رہا, تو آپ کو انہی چکروں میں پھنسے رہنا ہے, تو آپ انہی چیزوں میں پھنسے رہیں. اور نہ شکری کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز لگژری گھر بیٹھے دے رہا ہے اور آپ اس سے خوشی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے بعد جو یہ ہے نا کہ اور ذلت اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی, جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا, کیونکہ پھر اس کے بعد یہ کبھی ذلت سے نکل ہی نہیں پائے. حضرت موسیٰ فوت بھی ہو گئے, انہوں نے بعد میں فلسطین فتح بھی کر لیا, اس کے بعد بھی کئی بادشاہ آئے جنہوں نے ان کے اوپر قابض ہو گئے, ان کو بے دریغ مار دیا, اور ہمیشہ یہ کبھی محتاجی سے اور اس سے نکل ہی نہیں سکے. اور یہ جیسے سورہ آل عمران میں آیا 112 میں ہے نا کہ ذلت میں ہی رہیں گے جہاں تک کہ کوئی ان کی ہیلپ نہ کرے, تو یہ ہمیشہ ذلت میں ہی رہتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ یہود جو ہیں یہ ہمیشہ ذلت میں ہی رہتے ہیں, بھلے یہ فلسطینیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کتنے غلط ہیں اور کتنی غلط طریقے سے قابض ہوئے ہیں. مطلب کوئی چیز بھی ان کو عزت سے راس نہیں ہے, تو جیسا کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. تو آج بھی کتنے لوگ جو ہے نا اس وجہ سے مر رہے ہیں, ان کی کتاب بدل دی ہے انہوں نے, اور ان کے پاس کوئی سیدھا رستہ ہی نہیں ہے جو یہ سمجھ سکیں اور جس کو یہ اچھے سے جس کے اوپر عمل کر سکیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو. ان کے اللہ تعالیٰ ان کی ایلیگیشنز بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہ کیا. ایک تو یہ نہ شکریہ, جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو نہیں لے رہے, بار بار نبی کو تنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا نبیوں کو, مطلب جو حق بات کر رہا ہے نبیوں کو بغیر کسی حق کے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ریزن ہے, کوئی دلیل ہے, کہ بغیر کسی حق کے ان کو قتل کر رہے ہیں. اور حدیث پاک کیا ہے کہ قیامت کے دن جس سے
زیادہ عذاب، سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا، یعنی وہ اتنا تو نافرمان بردار تھا کہ اس کو نبی نے قتل کیا. تو بیسیکلی وہ بندہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے نبیوں کو قتل کیا. کچھ کتابوں میں آتے ہیں جیسے 300 سے زیادہ نبی ان پوری بنی اسرائیل میں، صرف یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا نہیں، اس کے بعد بھی جو یہودی تھے سارے ان کے اوپر آئے، اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے زیادہ ان کو قتل کیا، اور بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے. اور آج ہم دیکھیں تو دیکھیں نبی تو اب کوئی نہیں آنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن اسکالرز جو ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کی ہم کیا عزت کرتے ہیں. امام احمد جو تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو اتنا مارا کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی کبھی ہاتھی پر بھی اتنا ظلم ہوتا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکتا. امام حنیفہ جو ہیں ان کا کیا ہوا، ان کا جیل میں انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ بھی جیل سے ہی نکلا ہے. امام مالک جو ہیں ان کے کندھے کھینچ دیے گئے، منہ کالا کر کے اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا، مطلب ان کا یہ انجام کیا گیا ان اسکالرز کا جو حق کی بات کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کا مشن لے کر چلتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کیا سلوک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کمپیریزن بنی اسرائیل کا اس لیے بتایا کہ اس ٹائم تو نبی آ رہے تھے تو انہوں نے نبی کا یہ حال کیا. آج ہم نبیوں کا یہ حال نہیں کر سکتے کیونکہ نبی اور کوئی نہیں آنا، ورنہ ہمارا تو ویسے ہی برا حال ہے. لیکن اسکالرز کی بھی عزت کرنی ہمارے اوپر ہے کیونکہ وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پیغام دے رہے ہیں. تو بیسیکلی اس آیت میں نا 4 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو آیتوں کو جھٹلانا، دوسرا قتل کرنا نبیوں کو ناحق، تیسرا نافرمان بردار تھے یعنی اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرنا جو تورات میں احکامات ہیں یا جو بھی احکامات ان کو دیے گئے ہیں. اور چوتھا یہ کہ لمٹ کراس کر دینا، یعنی کہ یعتدون ہے، یعنی کہ وہ بالکل حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی کہ جو حلال حرام کی تمیز نہ رکھنا اور ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لیسن دیا ہے کہ جب بھی کوئی ادنا چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، جیسے دنیا کی ایک ادنا چیز ہے، کھانے پینے اور ان چیزوں کے پیچھے زیادہ اس پہ زور دیتا ہے، جو بھی ادنا چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو ذلت اس کے مقصد آ جاتی ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے اور جو افضل چیز ہے، قرآن ہے، نبی ہیں، ان کے کہاں مانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے نا، وہ ادنا نہیں ہے، وہ اوپر کی چیز ہے، تو وہ ہمیشہ سیف رہتا ہے. اور جو ادنا چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے. آج جو زیادہ قرآن پڑھتے ہیں یا امام ہوتے ہیں ہم ان کی عزت ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے کیا سارا ٹائم یہ کرتے رہتے ہیں، دنیا ان کے پاس نہیں. حالانکہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو افضل ہے، وہ آدمی افضل ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح رہے گا وہ ادنا ہی چیز کے پیچھے بھاگے گا. آیت نمبر 62 پہ چلتے ہیں جی. جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ستارہ پرست ہیں، کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بھی ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصارہ، پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو یہودی نصارہ ہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان صرف لا الہ الا اللہ ہی ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں نا بیسیکلی، ایمان لائے آخرت پر نمبر 2، اور تیسرا نیک عمل کیے. جو ایمان لائے کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے اللہ کے ایمان کے پلرز بھی ہیں، یعنی ایمان اللہ ہے، پھر ان کے نبیوں پہ ساروں پہ ایمان لائیں، پھر آپ کتابوں پہ ایمان لائیں، فرشتوں پہ ایمان لائیں، ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان لائیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں اس پہ کور ہوتی ہیں. صرف یہی چیز نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بس ایمان لائے تو آپ کافی ہیں تو پھر تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی جو ہیں اور جو یہودی ہیں جو اس وقت کے یہودی ہیں، یعنی کہ اس وقت کے یہودی جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے نا تو تب یہود حضرت موسیٰ کے بعد جو یہودی آ رہے تھے، تو اس سے پہلے کے جو یہودی آ رہے تھے بنی اسرائیل سے جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے نہیں سارے، اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ، اور جب حضرت عیسیٰ آ گئے وہ ان کے درمیان اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ مسلمان اسلام پہ ہی ہیں. لیکن اگر وہ حضرت عیسیٰ آ گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو پھر وہ دین سے فارغ ہیں. اسی طرح نصرانی جو ہیں جو کرسچن ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ٹائم کے جب تک نبی نئے نہیں آئے تھے اور وہ پچھلے سارے بھی مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے تو وہ اس وقت تک صحیح حق پر ہیں. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اگر انہوں نے ان کو نہیں مانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والے اس کیٹیگری سے نکل گئے. اور صابی وہ لوگ تھے بیسیکلی، کچھ ہسٹری میں تفسیر میں اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پہ ہیں، لیکن بعد میں جیسے بہت سے مذہبوں میں چینجز آ گئی تھیں تو ان میں بھی یہ چینجز ہو گئی تھی کہ ستاروں کو اور ان کو ماننے شروع ہو گئے تھے. لیکن ان کا بھی بہت ہی گڑبڑ معاملہ تھا، یہ بھی حضرت ابراہیم کے اس پہ پورے نہیں رہے تھے. تو جب تک یہ حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ جو حضرت ابراہیم جس توحید پہ تھے اس کو مانتے تھے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جب سارے نبی آئے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ستاروں کو ماننے لگے تو پھر یہ غلط ہو گئے. تو پھر یہ بھی ان میں سے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ڈے آف ججمنٹ کو بھی مانیں، آخری اللہ کے اس کو بھی مانیں. اور اس کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ میری امت میں سے میرے بارے میں جو بھی سن لے، یہ حدیث پاک میں ہے، اور ایمان نہ لائے تو جہنمی ہے. تو یہ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا
بہت ہی ضروری ہے، جو کہ یہودی اور عیسائی نہیں کرتے. تو اس لیے ہر چیز کو نا آپ درمیان میں لے کے نہیں چل سکتے، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جب آپ کا ایمان کا آیا نا تو ایمان آپ کا کمپلیٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں. سورہ آل عمران میں 81 میں کیا ہے، نبیوں سے بھی عہد لیا گیا تھا، اور ان میں کیا تھا کہ بعد میں آنے والی جو نبی ہیں وہ ان کی اب لوگ جو ہے نا ان کی مدد کریں گے. مطلب کیا معاملہ کیا تھا، مطلب جب یہ جو بھی نبی آتا تھا نا وہ بتاتا تھا میرے بعد یہ آئیں گے، اور تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ جانے لگے تھے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کو فالو کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ نبی بھی اپنا پورا حق ادا کر کے گئے تھے. اور دوسری بات ہے صالح عمل کیا ہوتا ہے. صالح عمل وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ کے مطابق ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یہ کریں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ کبھی بھی غمناک نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی دیکھیں، ایک حضرت زید تھے جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، بی بی فاطمہ کے ہسبینڈ تھے. ان کے والد تھے سعید بن زید. تو وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں توحید پر ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے عبادت کروں، لیکن میں تجھے ہی مانتا ہوں. مطلب وہ اس زمانے میں بھی مکہ میں جب بتوں کا زور تھا اتنا زیادہ، کافر بہت زیادہ مشرک تھے، لیکن تو بھی نہیں مانتے تھے. تو اس پر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے. تو وہ جو بندے تھے نا تو وہ پھر توحید پہ تھے، یعنی وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک عمل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے اس طرح فوت ہو گئے ہیں ان نبیوں کے دور میں اس طرح کے ایمان کے مطابق جو ان نبیوں کے دور میں ایمان تھا، جو اس ٹائم کے نبی فالو کر رہے تھے، تو اس لیے وہ بندے نیک اعمال والے تھے اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائیں گے. اور جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو کہ آخری نبی ہیں، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ ایمان سے فارغ ہے. تو بیسیکلی ہم نے یہ 3 آیتیں کی ہیں. ان میں جو آیا 60 ہے اس میں ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ علم بہت ضروری ہے، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح آرگنائز کرنا ہے اپنی زندگی کو. اور 61 میں ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے نا کھائیں پئیں لیکن ادنا چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو یعنی کہ ہم نے دنیا یعنی ادنا چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا. اس سے ہم نے یہ لیسن لیا ہے. اور آیا 63 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نجات دے گی، اس چیز سے آخرت سے بچائے گی اور جہنم سے نجات دے گی.